رات بہت خاموش تھی۔ ہوا بھی جیسے آہستہ چل رہی تھی، جیسے کسی کے غم کا احترام کر رہی ہو۔ عائشہ اسپتال کے باہر بینچ پر بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھیں دروازے پر جمی ہوئی تھی۔ یا اللہ، بس ایک بار ٹھیک کر دے اسے۔ دروازہ کھلا، ڈاکٹر باہر آیا۔ چہرہ سنجیدہ تھا۔ آپ عائشہ ہیں؟ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ جی، میرے شوہر، وہ ٹھیک ہے نا؟ ڈاکٹر نے چند لمحے خاموشی اختیار کی، پھر آہستہ سے بولا، ہم نے پوری کوشش کی، بس یہی الفاظ کافی تھے۔ اس کے بعد کی آوازیں جسے کہیں دور چلی گئیں۔ دنیا رک گئی تھی۔ عائشہ، جلدی آؤ، یہ دیکھو میں کیا لایا ہوں۔ احمد کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ کیا ہے؟ تمہارے پسند کی چوڑیاں۔ اتنی سی بات پر اتنی خوشی؟ تم خوش ہو جاؤ، میرے لیے یہی کافی ہے۔ وہ دونوں ہنس رہے تھے، جیسے زندگی کبھی ختم نہ ہو، مگر زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ ایک دن احمد کو شدید درد ہوا، بس تھوڑا سا ہے، مگر درد بڑھتا گیا۔ اسپتال، ٹیسٹ رپورٹس اور پھر وہی جملہ، بیماری سیریس ہے۔ عائشہ کی دنیا بدل گئی۔ وہ صبح سے شام تک کام کرتی، رات کو احمد کے پاس بیٹھی رہتی۔ تم تھک جاتی ہو؟ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ ایک رات، عائشہ، ایک وعدہ کرو۔ کیا؟ اگر میں نہ رہا تو تم ہار نہیں مانو گی؟ ایسی بات نہ کریں، وعدہ کرو۔ وعدہ ہے۔ اسپتال کے باہر وہی بینچ، وہی عائشہ، مگر اکیلی۔ اس کے ہاتھ میں احمد کا آخری خط تھا۔ عائشہ، اگر تم یہ پڑھ رہی ہو تو میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مگر میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ کچھ دن بعد عائشہ نے احمد کی فائلیں کھولی۔ ایک رپورٹ اس کے ہاتھ لگی، وہ رک گئی۔ رپورٹ میں لکھا تھا، علاج ممکن تھا۔ اس کے ہاتھ سے کاغذ گر گیا۔ آپ کے شوہر نے خود علاج سے انکار کیا تھا۔ اس نے خط دوبارہ پڑھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم میری بیماری میں اپنی پوری زندگی کھو دو۔ عائشہ خاموش بیٹھی رہی، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ کئی سال بعد ایک اسکول کے دروازے پر لکھا تھا، احمد فاؤنڈیشن۔ آپ اتنی مضبوط کیسے ہیں؟ کیونکہ کسی نے مجھے ٹوٹنے نہیں دیا، حتیٰ کہ خود ٹوٹ کر بھی۔ کبھی کبھی محبت بچانے کے لیے نہیں، چھوڑنے کے لیے قربانی دیتی ہے۔